میں ہمارے جو مہمان تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طلحہ مسرور نوری صاحب، آپ سے گزارش کروں گا حضور اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی قاری شمشیر علی قادری صاحب نے، اور اس محفل پاک کو چار چاند لگائے اور ٹرانسمیشن کا ذوق کو دوبالا کیا۔ اللہ حکم الحاکمین ان کے سوز و گداز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا کہ غزوہ بدر کا پس منظر اور یہ مقام، یہ وہ مقام تھا کہ خدا کی عزت کی قسم رمضان المبارک میں آپ روزے رکھیں اور آپ بھوک برداشت کریں، پیاس برداشت کریں، لیکن ناظرین اس بات کو بھی تو ذرا دیکھیں کہ بھوک برداشت کر رہے ہیں لیکن روزہ کوئی لذیذ کھانوں سے نہیں رکھا، ایک کھجور کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور روزہ افطار پانی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یعنی اس جو ہے ماحول کے اندر اچانک یکا یک پتہ چلتا ہے کہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ٹکرانا ہے، اور گنتی کے 313 افراد ہیں، اور اس مرکز کے اوپر پہنچ کر پھر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، انہوں نے کہا صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ وہ ایسا مارکہ تھا کہ ناظرین آپ اس بات کی طرف ذرا متوجہ ہوں، اور اس ٹرانسمیشن کی وساطت سے ان کو یہ سوچنے پر یہ مجبور ہوں گے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس منظر کیا تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ شاہراہ جہاں سے آپ تجارت کیا کرتے تھے وہ مدینہ المنورہ سے ہو کر گزرتی تھی، تو ابو سفیان کو لگا کہ ہمارے اوپر کفار جو ہے نا وہ ہم ان کا ساز و سامان جو لے کر جا رہے ہیں مسلمان کہیں حملہ نہ کر دیں۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور خط بھجوایا ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، کہ ہمارے اوپر ہمیں لگتا ہے حملہ ہونے والا ہے۔ اب ابو جہل نے ساری تیاری شروع کر دی، 70 سرداران قریش۔ آپ نے جب ساری تیاری ابو جہل نے کی نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صحابہ کرام کو سمجھا رکھا تھا کہ آپ نے حملہ نہیں کرنا۔ تو جب ابو سفیان کو پتہ چلا نا تو اس نے دوسرا خط لکھا، اس نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، مسلمانوں نے کوئی حملہ نہیں کیا، لیکن ابو جہل بدبخت اپنی نخوت کے اندر، غرور کے اندر، تکبر کے اندر انہوں نے کہا اب پیچھے تو نہیں ہٹیں گے۔ حضرت بصیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جاسوس بنا کر بھیجا، جا کے پتہ تو کر کے آؤ کتنا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت بصیصہ امام زرقانی شرح مواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں پتا کہ لشکر کی تعداد کتنی ہے، صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر وہ پڑاؤ کرتے ہیں نا، جہاں پر وہ رکتے ہیں، اور رکتے وقت وہ 70 اونٹ ذبح کرتے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ 1000 پلس کی ہماری فوج 313، اور انہوں نے سوچا یہ ہوا تھا قبلہ کہ ہم جائیں گے، جا کر ان کو قیدی بنائیں گے اور لا کر لے آئیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر کہا مسلمانوں تمہارے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی کیا بات ہوگی کہ قریش نے اپنے نگینے تمہاری طرف بھیج دیے ہیں، یہ 70 سارے آ رہے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ وہ حفیظ جلندری مرحوم و مغفور نے بھی کہا تھا نا تھی 6 زرہیں، 2 گھوڑے، 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اب وہ لشکر آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور صحابہ کرام کو کہا کہ دیکھو یہ جو جنت کی وسعت ہے نا، سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض، جتنی آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے نا اتنی جنت کی چوڑائی ہے، اتنی وسعت ہے۔ تو حضرت مقداد بن اسود پہچان گئے، اٹھ کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بنی اسرائیل سمجھ لیا۔ وہ بنی اسرائیل تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ آپ ایک مرتبہ آرڈر تو کریں، آپ کے نام پر اپنی جانوں کو آپ کی ناموس پہ قربان کر کے دکھائیں گے۔ تو یہ جب تڑپ دیکھی نا تو آقا کریم، اور یہ کیسا معرکہ تھا کہ بچے اپنے پنجوں کے بلوں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آقا کریم
کریم ہمیں ساتھ لے جائے۔ بات۔ اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحے درست فرما رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نا آقا کریم نے کہا استوی یا سواد، اپنی صفوں کو برقرار رکھو، تو حضرت سواد کو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہلکی سی چھڑی لگا دی۔ امام ابن ہشام اسے سیرت ابن ہشام میں لائے ہیں، انہوں نے کہا جی میں بدلہ لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سواد، اب صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے حیران، تعجب کا شکار، ہمیں ٹینشن لگی ہوئی ہے، 313 کا مقابلہ 1000 سے 1/3 کی ریشو، اور تم یہاں پر کہہ رہے ہو میں نے بدلہ لینا ہے۔ کہا جی اب آقا کریم رؤوف الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین کی شان کے مالک، آپ نے چھڑی دے کر کہا سواد لے لو بدلہ۔ حضرت سواد نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے چھڑی لگائی تھی تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا۔ آقا کریم نے اپنی کالی کملی مبارک کو سائڈ پہ ہٹا کے کہا سواد لے لو اپنا بدلہ۔ حضرت سواد نے چھڑی پھینکی، جا کر آقا کریم کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ صحابہ کرام بڑی ٹک ٹکی باندھ کر یہ منظر تک رہے ہیں۔ آقا کریم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت سواد نے کہا میں جانتا ہوں اس مارکے کے بعد بچنا کسی نے نہیں، ساروں نے شہید ہو جانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ شہادت جب میری ہو اور میں قبر میں جاؤں اور منکر نکیر پوچھیں کہ کیا کر کے آئے ہو، تو میں بولوں کہ محمد مصطفیٰ کے جسم پاک سے مس ہو کے آیا ہوں۔ یہ اتنا ایک عشق کا مارکہ تھا، اور اس مارکے کے اندر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قبلہ کاری شمشیر علی قادری صاحب نے بھی مدینہ المنورہ کی پچھلے سال زیارت کی ہے، اللہ پاک ہم سب کو جانا نصیب فرمائے۔ وہاں پہ غزوہ بدر کے مقام پہ جائیں نا تو جامعہ مسجد عریش ہے وہاں پر مقام، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آقا کریم کے ٹھہراؤ کا مقام بنایا تھا۔ اب آقا کریم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سر سجدے میں رکھ کر ایک وظیفہ کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آج کے ناظرین اس وظیفے کی برکات کو آج سحری کے اندر اپنی کھانے کے دوران محسوس کریں۔ آقا کریم کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اے زندہ رہنے والے رب اور ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے رب، ہمیں آج قائم و دائم رکھنا۔ اب یہ جب کر رہے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو آپ کی کالی کملی مبارک بار بار چادر نیچے آتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق اوپر کرتے ہیں، پھر نیچے آتی ہے، پھر اوپر کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یار غار، آپ نے تڑپ کر کہا، آپ نے کہا یا رسول اللہ اب بس بھی کر دیجئے، اللہ کا عرش آپ کی دعا کی وجہ سے کام رہا ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ نصرت آپ کو ہی ملے گی۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ آپ کو گھبرانے کی محبوب ضرورت نہیں، 313 ہے، پھر کیا ہوا؟ رب ان کے ساتھ 3000 ملائکہ کو نازل فرما رہا ہے۔ اب فرمایا 3000 ملائکہ، اور میں یہاں پر رک کر اگر آپ کی جو ہے نا اجازت سے چھوٹی سی بات کرنا چاہوں، ایک فرشتہ بھی آتا نا تو غزوہ بدر کا کایا پلٹنے کے لیے کافی تھا، لیکن محبوب کی دعا تھی نا، تو آقا کریم کی دعا کی لاج بھی تو رکھنی تھی نا۔ 3000 ملائکہ، کہا نہیں بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا ویمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ 3000 نہیں محبوب، 5000 اور ملائکہ میں معاونت کے لیے آپ کے بعد میں بھیجا۔ جب یہ معرکہ ہوا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام زرقانی نے اسے نقل کیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہوا آئی ہے اور بعد میں ختم ہو گئی، پھر اچانک ہوا آئی ہے پھر ختم ہو گئی، پھر تیسری مرتبہ ہوا آئی ہے اور میں نے ایک آواز سنی ہے اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم، اقدم یا حیزوم۔ تو آقا کریم نے مسکرا کر کہا جو پہلی ہوا آئی نا تو حضرت جبریل امین لشکر لے کر آ رہے تھے، جب دوسری ہوا آئی تو حضرت میکائیل لشکر لے کر آ رہے تھے، جب تیسری ہوا آئی تو حضرت اسرافیل، اور وہ جو تم نے آواز سنی ہے نا اقدم یا حیزوم، وہ حیزوم حضرت جبریل امین کا گھوڑا ہے۔ حضرت جبریل اس پر سوار ہو کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جلدی چلو جلدی چلو، آج ہی تو وہ مارکہ ہے جس کے اندر کفار کو نیست و نابود کر کے مسلمانوں کو فتح و کامرانی دلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حضرت نے غزوہ بدر کا جو منظرنامہ ہے وہ پیش کیا ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد اتارنے کا اعلان اس وقت کیا جب صحابہ کرام علیہم رضوان
शौक शहादत में सरशार होकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हमरा मैदान बदर में तशरीफ ले आए हैं। ये एक बड़ा अहम तरीन नुक्ता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद उस वक्त शामिल हाल होती है जब अमली तौर पर मुसलमान मैदान के लिए, जंग के लिए, जिहाद के लिए अपने घरों से निकल पड़े। आज अगर मुसलमान पूरी दुनिया में पिस रहे हैं, उसका एक नतीजा ये कि घरों में बैठे हैं, दुआ कर रहे हैं, अमली इक़दाम नहीं हो रहा। तो हमें अल्लाह करीम अमली इक़दाम करने की तौफीक अता फरमाए। और सहाबा इकराम का जो जज्बा जिहाद था उसको अगर मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के शेर की सूरत में बयान किया जाए, फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, ना बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कि ये वो जज्बा था सहाबा इकराम का कि या रसूल अल्लाह एक जान नहीं, दो जान नहीं, बल्कि करोड़ों जाने और करोड़ों जहां भी होना तो आपके कदमों पर कुर्बान कर दी जाएंगी। और इस जज्बे की बरकत से अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें फतह और नुसरत अता फरमाई। अच्छा हुजूर, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि सहाबा इकराम की जुर्रत और बहादुरी के बारे में कुछ बताएं कि अल्लाह करीम ने उन्हें कैसा जज्बा और कैसा शौक़ शहादत अता फरमाया, कैसी शुजाअत का उन्हें अपना मजर बनाया था। सुभान अल्लाह। मैं अल्लामा साहब अगर ये बताने से पहले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला उन्होंने भी इसी के पसे मंजर कोई बयान किया था। उन्होंने कहा था गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, और शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की आप जुर्रत और शुजाअत और बहादुरी का यहाँ से अंदाजा लगाएं कि हजरत मुआज और हजरत मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दो नन्हे नन्हे जंगजू हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में, और इनकी वालिदा माजिदा हजरत अफरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके 7 बेटे थे और इन्होंने अपने सातों के सातों बेटों की तरबियत ऐसी की हुई थी कि इन्होंने कहा था कि आका करीम की माइयत में रहना है और अपनी जानों को कुर्बान करना है तो किसी और के लिए नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करना है। 3 बेटों ने हजरत अफरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वहां पर जामे शहादत को नोश किया। हजरत मुआज और मुअव्विज़ कुर्बान जाए अबू जहल 100 के इर्द गिर्द उसके जो है ना मुहासरा होता था और किसी की जुर्रत नहीं होती थी, और सही उसने सूट पहन के और अपनी हिफाजत का सारा साजो सामान किया होता था। अचानक ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को दोनों नन्हे नन्हे जंगजू कहते हैं चचा जान अईना अबा जहल, अबू जहल किधर है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं तुम लोगों ने क्या करना है? तो आगे से कहते हैं कसम खाइए मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है महबूबे बारी को, हमने तो आज कसम खाई है। कहां पे हैं? उनका देख लो उसके इर्द गिर्द बड़ा मुहासरा होता है। कहा बस चचा जान रास्ता बताना आपका काम है, उसको वासिले जहन्नुम करना हमारा काम है। तो जब उन्होंने इशारा किया ना तो अभी चश्मे जदन के अंदर अभी देरी कितनी हुई थी, अचानक वापस आके कहते हैं चचा जान हमने हुजूर के सबसे बड़े गुस्ताख सबसे बड़े दुश्मन को वासिले जहन्नुम कर दिया है, उसको नीचे गिरा दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद गए जाकर कहते हैं वल्लाहि युखज़ीक अल्लाहु अबदन, मुझे अपने रब की कसम अल्लाह ने तुझे आज जलील कर दिया है ना। तो आगे से अबू जहल का जवाब सुनिए, इमाम इब्ने कुदामा ने इसको नकल किया। कहता है बदबख्त इंसान, मुझे पता है वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, मुझे पता है अल्लाह एक है, मुझे पता है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, लेकिन बावजूद इसके मैंने इसलिए कलिमा नहीं पढ़ा क्योंकि अगर मैं कलिमा पढ़ लेता तो सरदारी वहां पे चली जानी थी, और अगर तुम मेरा सर काटो ना तो थोड़ा नीचे से काटना। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि जब सारे सर पड़े हो ना तो पता लगे कि ये सरदार का सर पड़ा। इतना नखवत इतना गुरूर। आका करीम गुजरे तो जब आपने उसकी लाश को देखा ना तो थे तो चचा ही, तो आका करीम ने कहा सारी उम्मत का कोई फिरौन होता है, फिरौन उम्मती अबी जहल, मेरी उम्मत का फिरौन रब ने अबू जहल को बनाया हुआ है। हजरत उमैर बिन हुम्माम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब गज़वा बदर हो रहा है, मारिका हो रहा है, वो खड़े हुए खजूरें खा रहे हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं जिहाद के ऊपर फरोग। और जिहाद में आज गजा के अंदर जो इस मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म सितम के बम्बार्डमेंट
وغیرہ ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں جہاد کے لیے آپ نکلو تو صحیح. قرآن نے اللہ پاک نے قسمیں اٹھائی ہیں، وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. محبوب یہ جو جہاد کرتے ہیں نا مومن، ان کے جو گھوڑے ہیں ان گھوڑوں سے اٹھنے والی گرد کی میں رب قسم اٹھاتا ہوں، ان کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی میں قسم اٹھاتا ہوں. جب وہ گھوڑے چلتے ہیں تو وہ ہانپتے ہیں، اس ہانپنے کی میں قسم اٹھاتا ہوں. یہ جہاد کی بڑی عظمت ہے. رب نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومنو آؤ آج میرے ساتھ ایک ڈیل تو کر لو. باری تعالیٰ کیا ڈیل ہے؟ کہا ڈیل یہ ہے کہ تم اپنی جانیں مجھے دے دو، میں تمہیں بدلے میں جنت عطا کر دوں گا. تو یہ جب ساری فروغ دلوا رہے نا تو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے سے جنت مل جائے گی؟ تو آگے سے آقا کریم نے کہا کیوں نہیں، ضرور ملے گی. تو آگے سے نا انہوں نے کھجوریں ساری پھینک دی. آقا کریم نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتے بس جنت اگر مل جائے گی تو پھر باقی کھجوریں ادھر ہی جا کے کھائیں گے. حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں اور قربان جائیں یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا کیسے تھا؟ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر کیسے تھا 313 کا مقابلہ؟ یہ ایسے ہی تھا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. مومنین کی آنکھوں میں کافروں کو تھوڑا دکھاتے تھے، کافرین کی آنکھوں میں رب مومنین کو تھوڑا دکھاتا تھا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت کلام کیا. انہوں نے کہا مومنین کو کافر کو تھوڑا دکھانے کا سبب اور اس کی جو ہے مصلحت اور حکمت یہ تھی کہ مومنین کے قدم نہ ڈگمگائیں، وہ ثابت قدم رہیں. اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو تھوڑا دکھانے کی حکمت یہ تھی کہ کافر کہیں بھاگ نہ جائیں. اگر زیادہ دکھا دیے تو وہ بھاگ جائیں گے، تھوڑا دکھائیں تاکہ وہ آئیں، اور جب وہ آئیں گے تو پھر فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. پھر گردنیں بھی نہیں چھٹیں گی. اور کیسا معرکہ تھا. حضرت عمر فاروق سگا ماموں سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ نے شجاعت کی بات کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق سگا بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح باپ کی کھوپڑی لا کے سامنے رکھ رہے ہیں. آقا کریم نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہا یہ میرے باپ کا سر ہے. کہا باپ کو مار دیا ہے؟ کہتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. سارے رشتے بعد میں ہیں. جو محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے گا نا لمحہ بھر کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے، فوراً ہی اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے. تو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں پھینکی. آپ کی نا عربوں کی گھٹی میں شعر و شاعری ہوتی تھی. آپ نے فی البدی اشعار کہے. آپ نے کہا رکزن الی اللہ بغیر زاد الی التقا وعمل المعاد والصبر فی اللہ علی الجہاد ان التقا اعظم سداد. وہ تڑپ کر کہتے ہیں صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، خوف خدا دل میں رکھنا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ کے مکھڑے پر اپنی جانوں کو قربان کرنا، یہ اتنا سستا سودا ہے کہ جس کی تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے. اور جام شہادت کو نوش کیا. اور صحابہ کرام حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم نے کہا سید الشہداء ہذہ الامہ، میری امت کا سید الشہداء، شہداء کا سردار یہ مہجہ ہے. حضرت عمیر بن حمام انہوں نے بھی شہادت نوش کی. حضرت افرا کے تینوں بیٹوں نے بھی شہادت نوش کی. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اس بات کو میں ایڈ نہ کروں تو گفتگو ادھوری رہ جائے گی. آپ نے جب واصل جہنم کیا نا، مقتولین اور کافروں کو مارا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجاعت اور بہادری دیکھ کے نا آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا. آپ نے کہا لو کان ابا طالب حیًا، کاش میرے چچا زندہ ہوتے اور وہ یہ ساری شجاعت دیکھتے. اور پھر آپ نے شعر پڑھے. انہوں نے کہا میرے چچا یہ تو آج کا معرکہ ہے نا. انہوں نے عام الحزن جب ان کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے تب ہی، جب میں چھوٹا سا تھا، انہوں نے تب ہی کہہ دیا تھا فقد کذبوکم وبیت اللہ نبذا محمدا ولما نطائن من دونہ وننادل ونسلمہ حتی نسرا حولہ ونسلمہ حتی نسرا حولہ ونزہل عن ابنائنا وحلائل. لوگوں یاد رکھنا، یہ بچے کو معمولی بچہ نہ سمجھنا،
یہ وہ عظیم سردار اور محمد مصطفیٰ ہیں کہ جو ان کے مقابلے میں آئے گا نا تو رب حق کو ان کے ساتھ رکھے گا اور باطل کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر کے دکھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، ماشاءاللہ صحابہ کرام کی جرأت و بہادری آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کی۔ حضرت یہاں اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کی بات اگر نہ کی جائے، میں وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جو خلوصیت تھی، حضور کے ساتھ محبت تھی، وفاداری تھی، آج صحابہ کرام علیہ رضوان پر لوگ زبان تان دراز کرتے اور باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت اور جو خلوص تھا، اس ایک بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب میدان بدر سے فارغ ہوئے اور بعد میں کسی موقع پر اس بات کا تذکرہ چھلا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر کو عرض کر رہے تھے کہ حضور فلاں موقع پر میدان بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش ایمانی دیکھیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت دیکھیں، فرمایا کہ اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے بیٹا نہیں بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کے قتل کر دیتا۔ تو یہ صحابہ کرام کی حضور سے محبت اور دین کے ساتھ کمال درجے کی وفاداری ہے، اللہ نے انہیں یہ درجہ عطا فرمایا۔ حضور آخر میں ایک آخری سوال، اور نبی کریم علیہ السلام نے جب میدان بدر ہوا، کافروں کو قید کیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ تو وہ عظیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے کہ آقا کریم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ وَزِيران، ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں، وزیرایا فی السماء جبریل و میکائیل و وزیرایا فی الارض ابا بکر و عمر بن الخطاب او کما قال۔ ہر نبی کے کوئی نہ کوئی وزیر ہوتے ہیں، آسمان پر بھی دو وزیر ہیں اور وہ حضرت جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر بھی میرے دو وزیر ہیں اور وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب ملائکہ کا نزول ہوا نا تو آقا کریم نے بلا لیا، حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر اور البدایہ والنہایہ میں لے کر آیا، بلا کے کہا ابوبکر تمہارے ساتھ جبریل لڑیں گے، عمر تمہارے ساتھ جو ہے میکائیل لڑیں گے، یعنی آسمانوں کے دو وزیروں کو زمین کے دو وزیروں کے ساتھ ملا کر یہ مار کا عشق اور بدر کے اندر لڑائی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو بیٹے کی بات کرتے ہیں، باپ نے کوئی گستاخانہ بات کر دی، انہوں نے تماچا ان کے منہ کے اوپر دے مارا، اور باپ جب آیا اور آ کے شکایت کی اور حضرت ابوبکر صدیق کو تاجدار کائنات نے بلا کے جب ساری استفسار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، یہی آیت کریمہ لا تجد قوما یؤمنون، جو آپ کے مقابلے میں آ جائے گستاخی برداشت۔ اور پھر یہی بات تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کے والد گرامی نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، اور یہ نسل کو وہ مقام ملا کہ والد بھی صحابی، بیٹا حضرت ابوبکر صدیق بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی، یہ اتنی قربان جائے، اتنی کمال کی نسل۔ صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کے چچا جان ہیں، اور یہی وہی حضرت عباس ہے کہ 30,000 کے مجمع میں غزوہ تبوک کے مقام کے اوپر نعت پڑھ رہے ہیں، گئے تھے جنگ کے لیے، 27 غزوات ہیں اور 27 غزوات میں 9 غزوات ایسی ہیں جس کے اندر صرف لڑائی کی نوبت پیش آئی ہے، باقی غزوات ایسی تھی کہ آقا کریم جاتے تھے اور آقا کریم کا رو بھی ایسا تھا۔ آقا کریم نے کہا ہے کہ رب ذوالجلال نے پچھلے نبیوں کو کچھ چیزیں نہیں دیں جو مجھے دی ہیں، نصرت بالرعب، رب نے میری مدد روب کے ساتھ کی ہے۔ تو وہ جب آپ غزوہ تبوک جب ساری فتح ہو گئی نا اور بغیر لڑائی کے جنگ جیت گئے تو حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا مجمع ہے، میں ان کو آپ کی نعت نہ سناؤں۔ آپ نے اشعار پڑھے من قبلها طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخصف الورق ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغت ولا علق وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق ونحن فی
فی ذالک الضیاء وفی النور وسبل الرشاد نخترق. اس کا ترجمہ اگر ایک شعر میں کروں نا تو یوں بنتا ہے کہ نوری ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا, کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا. یہ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا کریم سو نہیں رہے. صحابہ کرام اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا, تو آقا کریم نے فرمایا بھی ہوا تھا نا کہ انت بمنزلتی ہارون و موسیٰ, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ہارون سے نسبت تھی تم اسی طرح میرے بھائی ہو. تو حضرت علی بار بار آگے یا رسول اللہ آپ سو نہیں رہے. آقا کریم کہے مجھے نا حضرت عباس میرے چچا جان کی نا رونا اور ان کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دے رہی. اچھا پھر کیا کیا جائے؟ کہا بے شک وہ قیدی ہیں, کلمہ نہیں پڑا ہوا, جاؤ جا کے نا ان کی بیڑیوں کو تھوڑا لوز کر کے آ جاؤ. اب ڈھیلی کی نا تو اب آقا کریم جو ہے ان کو تو سو جانا چاہیے تھا. اب حضرت علی کہتے یا رسول اللہ ابھی بھی آپ نہیں سو رہے؟ کہتے جب میرے چچا کی ہیں تو باقی قیدیوں کی بھی کرو نا, باقیوں کی بھی کرو نا. ان کی بھی بیڑیوں کو جو ہے نا ڈھیلا کروایا گیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, انہوں نے نا جہیز کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جو ہے وہ بیٹی تھی, ان کو نا ایک ہار دیا تھا. اب ان کے شوہر حضرت زینب کے وہ بھی مارکہ بدر میں تھے, وہ قیدی ہو کے آقا کریم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی سارے فدیہ دیں اور فدیہ دے کے رہائی کر لیں. انہوں نے نا لا کے ہار دے دیا جہیز کا. آقا کریم کی نظر جب ہار کے اوپر پڑی نا تو آپ نے کہا صحابہ کرام اگر تم اجازت دو میں کہتا ہوں سارے جہانوں کے نبیوں کے سردار اور تاجدار کائنات مختار انبیاء سید الانبیاء, اور ان کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی بلا کے, یہ پیورٹی تھی جو وہ صحابہ کرام کو دیتے تھے. کہتے ہیں اگر تم اجازت دو نا تو یہ میں ہار واپس کر دوں اور اس کو ویسے ہی نہ رہا کر دوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے لیے ہی تو ساری کائنات بنی ہے. کہتے ہیں یہ ہار کو دیکھ کے نا مجھے اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یاد آ رہی. جب یہ معاملہ کیا نا تو انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی حضرت زینب بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر نے جب یہ معاملہ دیکھا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدیہ دینے کی باری آئی, کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امام زرقانی شرح مواہب الدنیا میں لائے وہ 20 اوقیہ سونا کدھر ہے جو تم وہاں پہ اپنی میری چچی جان کو دے کے آئے ہو, یعنی اپنی شریک حیات. حضرت عباس نے جب یہ سنا نا کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ صحابہ پاس ہی کھڑے تھے. کہتے تمہیں پتا نہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, ساری کائنات کا علم صرف 2 ہستیوں کے پاس ہے, ایک خدا کی ذات ہے اور دوسری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. حضرت نے بہت ہی خوبصورت اور دل نشین انداز میں میدان بدر کا نقشہ بھی بیان کیا, صحابہ کرام علیہ رضوان کی شجاعت و بہادری بھی بیان کی, اور نبی رحمت للعالمین جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کیا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس میں کافر بھی آگے, اس میں مسلمان بھی آگے, اس میں پوری مخلوق ہر طرح کی مخلوق شامل ہو گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور اس میں نبی کریم علیہ السلام نے کافروں پر بھی شفقت فرمائی, ان کی تکلیف کو بھی کم کیا. نبی کریم علیہ السلام کی بڑی شان و عظمتیں ہیں. اللہ کریم نے پوری کائنات ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو تخلیق کیا ہے. اللہ کریم حضرت صاحب آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام اور میدان بدر کا نقشہ بیان کیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اس میدان بدر کے صدقے, صحابہ کرام کے صدقے, نبی کریم علیہ السلام کی ان دعاؤں کے صدقے ہمارے غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں, بچیوں, بیٹیوں کو ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات آج کی ہماری حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.